اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ قریب ہیں، اس لحاظ سے باغ فدق پر حق جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ، شہادت جناب زہرا اور بہت سے ایسے معاملات ہمیں اب ڈسکس کرنے ہیں، اور ود نو ڈاؤٹ اس میں مقصرین کے خلاف اب ویڈیوز نہیں بنیں گی، صرف نواسب ہی ہمارا ہدف ہوں گے۔ گزشتہ سال ہماری کافی مڈ پھیر رہی مولوی اشرف آصف جلالی کے ساتھ اور ان کے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ۔ انہوں نے آ کے دفاع بھی کرنے کی کوشش کی، اسی بیچ ہمارا مناظرہ بھی ہوا، اور الحمدللہ بطفیل محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا، اور انہیں اپنے اکابرین کو مخالف قرآن اور کافر کہنا پڑا ڈیورنگ دی ڈیبیٹ، مناظرے کے دوران۔ اور مولوی اشرف جلالی صاحب کے خلاف ہم نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں، انہوں نے جو اعتراض ہماری کتب دکھا کر ہمارے مذہب پر کیا تھا، ہم نے ایک ایک اعتراض کا بالکل واضح اور کلیئر کٹ تفصیلی جواب ریکارڈ کروایا تھا۔ بالخصوص حق اور باطل والی جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں تو حضرت سے ہم نے کہا تھا کہ جناب آپ جو مناظرے کے چیلنج کرتے پھر رہے ہیں، مناظرے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مناظرین کو عادل ہونا چاہیے، ان میں عدالت ہونی چاہیے، دلائل سے صرف نظر ہونا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور کسی طرح انہیں اگنور کر کے آگے بڑھ جانا، یہ عدالت نہیں ہے۔ ہر چیز کا جواب دینا چاہیے۔ جو آپ کے ہاں سے ہم نے دلائل پیش کیے، خیر یہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ اس کے بعد پھر مزید جب بحث آگے نکلی تو ہم نے انہیں مناظرے کا چیلنج بھی کیا، دعوت مناظرہ دی، اس میں بھی کوئی ہمیں اس کا تو خیر جواب ہی نہیں آیا۔ پھر میرے خیال یہ اریسٹ ہو چکے تھے، یہ گرفتار ہو چکے تھے، پھر ہم نے انہیں چھیڑا ہی نہیں۔ عزیزان، اب ان کی گرفتاری جب ختم ہوئی ہے، یہ واپس آئے، پھر ابھی حال ہی میں خادم رضوی صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، پھر میں سینٹیمنٹس ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے کسی کو چھیڑا ہی نہیں، ان میں سے باقی موضوعات کو کور کر رہا تھا۔ اب چونکہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے ایام قریب آ رہے ہیں، میں نے سوچا کلیریفیکیشن دے ہی دی جائے اس بارے میں۔ اور آج کی ویڈیو دیکھ کے واقعاً تمام شیعہ سنی بھائیوں کو حیرانگی ہوگی کہ موضوع اشرف جلالی کا رجوع کیوں ہے۔ ڈیفینیٹلی اٹس اے سرپرائزنگ پوائنٹ۔ رجوع کیسے ہے، کیوں ہے، کیا معاملہ ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ ایک چیز کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں، جب مولوی اشرف جلالی کے اس بیان پر خود اہل سنت بریلوی علماء جو گولڑا شریف سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے حضرت کو جواب دینے کی کوشش کی، تو انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے گولڑا شریف کے علماء کو الزاماً وہی بیان، امکان خطا وغیرہ معاذ اللہ جو بھی غلط الفاظ ہیں، اس پر عزیزان انہوں نے نصیر الدین گولڑوی صاحب کی ویڈیو لگا دی۔ آپ پہلے نصیر الدین گولڑوی صاحب کا وہ بیان سن لیں۔ میں نے ڈائریکٹلی نصیر الدین گولڑوی صاحب کو جواب اس لیے نہیں دیا کیونکہ وہ مر چکے ہیں، اور میں پیٹھ پیچھے وار کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ جب جلالی صاحب جیل میں گئے تھے، میں نے ان کے خلاف کوئی ویڈیو نہیں بنائی، اب واپس آ گئے اسی لیے ساری مصروفیات اب ان کی ختم ہو چکی ہیں، اسی لیے دوبارہ میں نے انہیں اپنا ہدف بنایا۔ تو چلتے ہیں نصیر الدین صاحب کے بیان کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اپنے بیان میں، اور جلالی صاحب نے کیا سو کال دلیل پیش کی ان کی ویڈیو اپنے پیج پہ لگوا کر۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لفظ لکھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، اہل بیت سے کہ یہ غلطی نہیں کر سکتے، یہ بھول چوک ان سے نہیں ہو سکتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی بھول سکتے ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اور یہ بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں بتقاضائے بشریت، چاہے وہ اہل بیت کا کوئی بہت بڑا فرد ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، علی المرتضیٰ ہو، تو طبقہ انبیاء کو اللہ نے معصوم رکھا ہے۔ عصمت جو ہے یہ مخصوص ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ کہنا کہ یہ پاک ہیں نبیوں کی طرح، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔
استغفراللہ ربی واتوب الیہ۔ مہر علی شاہ نے جو بھی الفاظ لکھے تھے نصیر الدین گولڑوی صاحب کے لحاظ سے، اب میں انہیں کیا جواب دوں، ان کی تو خیر جیسے کہ میں نے عرض کیا ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اشرف جلالی صاحب کو میں ان کے تھرو جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ نصیر الدین گولڑوی صاحب کی کوئی حیثیت نہیں ہے کسی بھی مسلک میں۔ بریلوی مسلک کے علماء بھی اس شخص کو اب آن نہیں کرتے۔ دلیل میرے ہاتھ میں مدرسہ غوثیہ سرگودا سے چھپی کتاب موجود ہے، آپ کے رئیس المحققین امام المناظرین شیخ الحدیث و تفسیر محمد اشرف سیالوی صاحب کی ازالۃ الریب، یہ کتاب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ازالۃ الریب، اشرف سیالوی صاحب جو بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم اور مناظر رہے ہیں، اشرف سیالوی، ان کی کتاب ہے ازالۃ الریب۔ اور اس کتاب کے فرنٹ پہ ٹائٹل ہی جب آپ دیکھیں گے عزیزان، انہوں نے لکھا ہوا ہے شاہ نصیر الدین گولڑوی کی شاہ اسماعیل دہلوی سے سبقت۔ یہ کتاب لکھی ہی اس معاملے پہ گئی ہے کہ شاہ نصیر الدین گولڑوی شاہ اسماعیل دہلوی سے بھی سبقت کر چکا ہے گستاخی کرنے میں، اتنا بڑا گستاخ۔ شاہ اسماعیل دہلوی وہ اہل حدیث عالم جس کی کتاب صراط مستقیم سے انہوں نے دکھایا تھا، جس نے لکھا ہے معاذ اللہ نماز میں رسول اللہ کا خیال گدے اور بیل کے خیال سے بھی برا ہے، استغفر اللہ، خدا کی لعنت ہو ایسا عقیدہ رکھنے والوں پر۔ خیر، اس گستاخ سے بھی بڑا گستاخ ڈکلیئر کیا ہے نصیر الدین گولڑوی صاحب کو۔ جی عزیزان، تو جن کو خود علماء اہل سنت باقاعدہ مسترد کر چکے ہیں، ان کی تقریر کا، ان کے بیان کا کیا کہنا رہ گئی مہر علی شاہ صاحب کی بات، تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسی ویڈیو میں کلیئر کر کے جائیں گے، اور جب حوالہ دیں گے تو مولوی جلالی صاحب کو واقع حیرت ہوگی کہ میں نے بس کہا تھا اور یہ واقعی کتاب لے آیا۔ خیر، میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں عزیزان، اشرف جلالی صاحب سے ایک علمی و تحقیقی، تھوڑا سا آؤٹ آف کنٹیکسٹ جا کے، پہلے ہی کہہ رہا ہوں آؤٹ آف کنٹیکسٹ تاکہ یہ غصہ نہ کر جائیں، ایک علمی و تحقیقی سوال میں اشرف جلالی اور ان کے پورے مسلک والوں سے کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ بریلوی مسلک کی کتابیں دکھا کے۔ کیا آپ لوگوں کو بار بار رجوع کرنے کی، اپنے الفاظ واپس لینے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ یہ عادت آپ کو آپ کے اکابرین نے ڈالی ہے۔ عزیزان، ازالۃ الریب کتاب ہم نے دکھائی کہ شاہ نصیر کو شاہ اسماعیل دہلوی سے بھی زیادہ بڑا گستاخ کہا گیا، اس سے بھی سبقت کر گیا۔ چلیں، شاہ اسماعیل دہلوی کے لحاظ سے یہ ایک سوال پورے دنیا کے بریلوی علماء کی سر پہ میں رکھ کر جا رہا ہوں، اس کا مجھے جواب لازمی دیجیے گا، اور حوالہ جات کو رد کر کے، یہ نہیں کہ ادھر کی بات کر دی ادھر کی بات، جس طرح گزشتہ ویڈیوز میں ریکویسٹ کرتا رہ گیا کہ خدارہ جلالی صاحب میرے حوالہ جات کا جواب دیا کریں، خدارہ میرے حوالے نہ کہا کریں۔ آپ کے اسٹوڈنٹس سے بحث ہوئی، ان سے بھی میں یہ کہتا رہ گیا کہ آپ لوگ عادل نہیں ہیں، آپ میں عدالت نہیں ہے، آپ حوالہ جات کا جواب نہیں دیتے۔ بٹ نو ویل، خیر چلتے ہیں اسماعیل دہلوی کے لحاظ سے ایک بات کی طرف، اور اس کا جواب میں آپ سے لازمی چاہوں گا، اور ٹاپک وہی رہے گا، باغ فدق، حقانیت جناب سیدہ، وراثت مالی، ٹاپک وہی رہے گا الحمدللہ، اور کتاب جو دکھاؤں گا آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی طبیعت شیئر کر دوں گا۔ خیر چلتے ہیں ہم اپنے ایک سوال کی طرف، ایک علمی و تحقیقی سوال ہے، یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر 1 ہے، شبیر برادر سے چھپی ہے، آپ کی بہت بڑی کتاب ہے بہار شرعیت، ٹھیک ہے جی، جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 56 پر جب یہاں پر وہابی مسلک کا ذکر آیا ہے تو اس کے بارے میں یہاں پر نیچے لکھتے ہیں جی، عبد الوہاب یعنی کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی، جو وہابی مسلک کا بانی تھا، اوپر باقاعدہ لکھا انہوں نے، 1209 میں پیدا ہوا، آپ لوگ بھی اسی سن کے ہیں، آپ کون سے 1400 سال پرانے ہیں۔ خیر، عبد الوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب التوحید رکھا، اس کا ترجمہ ہندوستان میں اسماعیل دہلوی نے کیا جس کا نام تقویت الایمان رکھا، ہندوستان میں اس نے وہابیت پھیلائی۔ عزیزان، انہوں نے بہار شریعت میں کیا لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے، اس نے کتاب التوحید لکھی اور اس کا ترجمہ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کے نام سے کیا، اور پھر ہندوستان میں وہابیت پھیلی۔ اچھا جی،
آئیں دیکھتے ہیں کہ آیا یہ بات سچی بھی ہے یا نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں دارالسلام سے چھپی کتاب موجود ہے، کتاب التوحید، جس کتاب کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے نے لکھی ہے۔ یہ اس کتاب کے مصنف پہ اگر آپ غور کریں، یہاں محمد بن عبد الوہاب کے کسی بیٹے کا ذکر ہے یا بذات خود تالیف مجدد الامام محمد بن عبد الوہاب لکھا ہوا ہے؟ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے کی نہیں، اسی کی کتاب ہے۔ یہ تو ان کا حال ہے ماشاءاللہ، مصنف کا ہی نہیں پتا۔ خیر عزیزان، کتاب التوحید کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اسماعیل دہلوی نے اس کا ترجمہ کیا تقویت الایمان کے نام سے، اچھا، اور وہابیت پھیلائی۔ یہ غور طلب بات ہے، پوائنٹ ذرا نوٹ رکھیے گا۔ یہ میرے پاس مکتبہ رشیدیہ سے ہندوستان سے چھپی موجود ہے اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان۔ عزیزان، اس پہ سوائے اسماعیل دہلوی کے مجھے اور کسی کا نام دکھا دیں۔ یہ اسماعیل دہلوی نے کسی کتاب کا ترجمہ نہیں کیا تھا، یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی اپنی ذاتی تصنیف ہے، اور اس پر کئی کتب، اہل حدیث اور دیوبند مسلک کی کئی کتب، بلکہ ان کی کئی کتابیں شاہد ہیں کہ شاہ اسماعیل دہلوی کی اپنی تصنیف ہے، کسی کتاب کا ترجمہ نہیں ہے تقویت الایمان۔ تو یہ تو ماشاءاللہ ان کا حال ہے۔ چلیں دوبارہ اس عبارت پر چلتے ہیں جو بہار شریعت میں انہوں نے لکھی تھی۔ ذرا بہار شریعت کی اس عبارت کی طرف دوبارہ چلیں۔ انہوں نے لکھا ہے جی، کتاب التوحید، اس کا ترجمہ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کے نام سے رکھا، اور ہندوستان میں اس نے وہابیت پھیلائی۔ یہ وہابیت پھیلائی کو ذرا یاد رکھیے گا عزیزان۔ یہ میرے ہاتھ میں ان کے بہت بڑے عالم اور مناظر علامہ ارشد القادری صاحب کی کتاب مکتبہ فکر رضا کراچی سے چھپی موجود ہے زلزلہ، انہوں نے دیوبندی مسلک کے خلاف لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 29 پہ جب ہم چلتے ہیں تو لکھتے ہیں وہ دیوبندی مذہب کی بنیادی کتاب تقویت الایمان، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان، بہار شریعت میں انہوں نے کیا لکھا؟ تقویت الایمان کتاب کی وجہ سے وہابیت پھیلی، اور زلزلہ کتاب میں یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ دیوبندی مذہب کی کتاب، بنیادی کتاب تقویت الایمان۔ تو یہ میں پوری دنیا کے بریلوی علماء کو ایک چیلنج کر رہا ہوں کہ ذرا اس معاملے کو سلٹا دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بات پھر آگے ہوگی آپ سے مناظرے کی، کیونکہ واللہ عدم عدالت کی وجہ سے تو آپ لوگ مکالمے کے اہل نہیں ہیں، کجا کے مناظرہ، کجا کے مناظرہ۔ پہلے میرے سوال کا جواب دیجیے گا جو ایک محققانہ سوال آپ کے اوپر رکھا ہے آپ ہی کے اکابرین کی کتابوں سے۔ خیر اب چلتے ہیں اشرف جلالی صاحب کے بیان کی طرف، اور یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اب جب انہیں ہمارے دلائل وزنی لگے اور یہ جواب دینے سے قاصر رہے، پھر یہ حضرت نے کیا فرمایا۔ یہ علماء و مشائخ جو ہیں ان کا مطالبہ ہے لفظ واپس لینے کا، تو لفظ تو پہلے ہی واپس لیے گئے ہیں، ان کا اب ابلاغ ضروری ہے کہ سب کو بتا دیا جائے کہ لفظ واپس لے لیے۔ مقام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے لحاظ سے ہم ہر وقت اس مذہب پر ہیں، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہاں تک کہ جواب دیتے وقت جو تیسرا مرحلہ ہے، جو لفظ امکان خطا اور اس پر پھر آگے اس کی تشریح کے بولے گئے، آج اس گفتگو میں میں ان لفظوں کی جگہ اور لفظ دے رہا ہوں، یعنی لفظ امکان خطا یا پھر اس کی آگے تشریح، اس کی بھی یہ بھی نہ بولے جائیں، یہ بھی نہ بولے جائیں اور جواب بھی دیا جائے رہا ہوں کہ ہم اب جواب میں عوام کے اعتقاد کے تحفظ کے لیے نہ امکان خطا بولیں گے نہ اس کی تشریح بولیں گے، نہ امکان خطا بولیں گے نہ اس کی تشریح بولیں گے، نہ امکان خطا بولیں گے نہ اس کی تشریح بولیں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان آپ نے خود دیکھ لیا، ہم نے جو باغ فتح پر ویڈیو پہلے ریکارڈ کروائی تھی اس میں واضح حضرت نے نعوذ باللہ من ذالک بہت ہی گھٹیا الفاظ استعمال کیے تھے کہ خطا پر تھیں، استغفر اللہ، مطالبہ فتح کے معاملے میں۔ پھر وہ عصمت کے لحاظ سے ہم نے تفصیلاً ان کے اکابرین کی کتابیں دکھائیں جنہوں نے معصوم لکھا ہے آل محمد کو، اور پھر ان کی وثاقت تک دکھائی کہ آپ کی ہی کے اکابر ہیں، ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے۔ خیر عزیزان وہ ایک الگ بات تھی۔
حضرت نے پھر خطا سے اپنا میٹر پھیرا اور آئے امکان خطا پر. گریٹ. پھر حضرت نے دوبارہ فرمایا کہ اب نہ ہم امکان خطا کہیں گے نہ اس کی تشریح، اور پھر نعرہ مارا بے گناہ بے خطا سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا طیبہ طاہرہ. بے شک نعرہ بالکل ٹھیک کہا. اب اس سے بڑی فتح الحمدللہ آل محمد ہمیں کیا دیں گے؟ کہاں خطا کہاں امکان خطا کہنے پر بھی منع، اور خود نعرہ مار دیا بے گناہ بے خطا سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا. تو بات ختم الحمدللہ. البتہ ایک قرض جو اشرف جلالی صاحب نے سادات کے اوپر چھوڑا تھا، کیونکہ میں بذات خود سید زادہ ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک کتاب کا ہمیں جواب دیا جائے تاکہ مسئلہ بالکل کلیئر، اور چھوٹی سی کتاب ہے، یہ ہے وہ ہے. اچھا جی حضرت، یہ آپ کے امام المسلمین رئیس المجددین اعلی حضرت مہر علی شاہ صاحب، انہی کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. یہ وہی کتاب ہے جس کے لحاظ سے آپ جواب مانگ رہے تھے جلالی صاحب. میں نے کہا تھا حوالہ اینڈ پہ وہ دوں گا کہ طبیعت سیر ہو جائے گی، اور آپ کا جو گلہ تھا سادات کے اوپر کہ جو سادات ہیں وہ کائنڈلی اس کتاب کا جواب دیں. لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی جب میں عبارت پیش کروں گا اس کتاب سے، اس کے بعد رہ ہی کچھ نہیں جاتا، پھر خود اس کتاب کا مصنف بھی کالا دم ہو جائے گا. اللہ اکبر. صفحہ نمبر ہے جی جلالی صاحب 42 اور جواب نمبر 4. ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی. لکھتے ہیں لفظ ارث و وراثت کا مفہوم جنس ہے جس کے تحت انتقال کے کئی انواع ہیں. یہ ذرا غور کیجئے گا. اس کا استعمال کبھی انتقال مالی میں ہوتا ہے، کبھی انتقال فی ملک میں، اور کبھی انتقال فی العلم. مالی، ملک، علم. مہر علی صاحب نے واضح لکھا ہے کہ انبیاء کی مالی وراثت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے جناب سیدہ نہیں، حضرت ابو بکر خطا پہ تھے. جی جلالی صاحب، مل گیا آپ کی فیورٹ کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ سے جواب. آپ کو واضح عبارت لکھی ہے کہ مالی وراثت ہوتی ہے انبیاء کی، ہوتا ہے تقسیم مال انبیاء کا. What's left behind؟ اب چاہے کروڑ آگے یہ صفائیاں پیش کرتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر نے یہ کر دیا، لا نورث، یہ ہے وہ ہے، 100 پیش کرتے ہیں. انہوں نے تسلیم کر لیا مالی وراثت ہے. اب مجھے نہیں پتا کون جھوٹ بول رہا ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مہر علی شاہ صاحب نے جھوٹ بولا ہے، حضرت ابو بکر جھوٹ بول رہے تھے، مجھے نہیں پتا کون جھوٹ بول رہا ہے. مسئلہ اب آپ تینوں مل کے حل کیجئے گا. آپ نے جواب مانگا تھا، جواب دینا مجھ پہ فرض ہے. میں فتویٰ نہیں لگاتا، سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور وہ شاہ اسماعیل دہلوی کے لحاظ سے، تقویۃ الایمان کے لحاظ سے، جو میں نے آج آپ کی اکابرین کی کتابوں سے کچھ سوال آپ پر قرض چھوڑے ہیں، ذرا وہ بھی کلیئر کیجئے گا. عزیزان، میں پھر سے کہوں گا کہ آپ سب کو فتح مبارک ہو، اور اسی کے ساتھ حقانیت جناب سیدہ پر پہلی نشست کا ہم اختتام کرتے ہیں. ملاقات ہوگی دوسری نشست میں. خدا حافظ.